پڑھیے بابا زبان اللہ صلی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية صلوات پڑھیے باوجہ خداوند قدوس بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت جعفریہ اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے۔ اللہ رب العزت بحق ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، بزرگوں اور عزیزو، خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمائے۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ زندگی تمام ہو جائے اس ایک نعمت ولایت و محبت و مودت آل محمد کا حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ خالق اکبر نے اس
دنیا میں اپنی مخلوق کے لیے جتنی نعمتیں خلق فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت آل محمد کی محبت ہے۔ خالق اکبر کا احسان ہے، اس اللہ نے اربہا انسانوں میں سے چند انسانوں کو چن کر جن میں ہمیں بھی شامل کیا، چند لوگوں کے دلوں میں یہ قیمتی جوہر عطا فرمایا۔ یہ بہت قیمتی نعمت ہے، آل محمد کی محبت اتنی بڑی نعمت ہے دوستو۔ حق اور حقیقت یہ ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ نے انہیں اتنا باکمال بنایا، ان سے صرف ہم ہی محبت نہیں کرتے، وہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں خود اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ خالق نے ہم پر احسان کیا، ان عظیم ہستیوں کی محبت عطا فرمائی۔ پیغمبر گرامی اسلام سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین۔ لوگو، اللہ جب کسی بندے کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے کو بھلائی عطا کرے، اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے کو نیکی عطا کرے، اللہ کرتا کیا ہے؟ جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس خالق اکبر کا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی۔ اور میں طالب علم ہوں، میں کبھی لوگوں کے جذبات سے کھیلا نہیں کرتا۔ جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں، علم کلام کی تمام اصطلاحوں کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آل محمد کی محبت اتنی قیمتی شے ہے کہ فرشتہ بھی اس وقت تک فرشتہ نہیں بنتا جب تک اس کے اندر آل محمد کی محبت نہ ہو۔ یا علی، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی۔ یہ قیمتی جوہر ہے، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، خالق نے ہمیں آل محمد کی محبت عطا فرمائی۔ بدقسمتی یہ ہے ہمیں آل محمد کی معرفت نہیں۔ ہم شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے شروع سے آل محمد کا نام سنا، ماں نے آل محمد کی محبت کے جام گھول گھول کے پلائے، جھولا جھلایا، سلایا، اٹھایا، نہلایا، کپڑے بدلتے ہوئے آل محمد کا ذکر کیا۔ ہمارے کان مانوس ہو گئے، ہم نے پہچانا نہیں کہ آل محمد ہے کیا۔ ابو علی سینا بہت بڑا حکیم، بہت بڑا دانا، بہت بڑا فلسفی۔ ابو علی سینا کہتا ہے، کانا علی بین اصحاب محمد کالمعقول بین المحسوس۔ او لوگو، علی حیدر کرار پیغمبر کے صحابہ کے درمیان ایسے تھے جیسے جسم میں روح ہو۔ اگر جسم سے روح نکال لی جائے، وہ جسم گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہوتا، وہ شہر سے باہر
मड्डों में मनोमट्टी के तले दफन करने के लायक होता है। वो रूह असल हकीकत, असल इज्जत, असल एहतराम उस रूह का होता है। बदन से रूह निकल जाए, बेटा घर में नहीं रखता, बेटी चूमने के काबिल नहीं रहती, मां को बंदे छोड़ जाते हैं, शहर से बाहर दफन कर देते हैं। पैगंबर फरमाते दुनिया वालों, जैसे जिस्म में रूह की अहमियत है, रूह निकल जाए बदन घर में रखने के लायक नहीं। सारा दीन जिस्म है, आले मोहम्मद की मोहब्बत रूह है। अल्लाहु अकबर। या अली, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, अल्लाह ने हमें आले मोहम्मद की मोहब्बत अता फरमा। नाज किया करो, फख्र किया करो, सर उठा के चला करो। अल्लाह ने हमें आले मोहम्मद जैसे अजीम रहबर अता फरमाए। हमारे यहाँ तो अभी मैं सुन रहा था, मौलाना कुछ कह रहे थे, लोगों ने कुरान को थाम लिया, पैगंबर ने तो दोनों को थामने का हुक्म दिया था और कहा था इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी, अगर मेरे बाद कुरान और अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक रहे तो गुमराह नहीं होगे। वो कुरान पढ़ते हैं, तमस्सुक नहीं करते। पढ़ना और है, तमस्सुक और है। और अगर नाराज ना हो तो वो कुरान पढ़ते हैं, हम सिर्फ अहले बैत को पढ़ते हैं। पढ़ना कमाल नहीं है। निजात चाहते हो तो कुरान से भी मुतमस्सिक हो जाओ, आले मोहम्मद से भी तमस्सुक जरूरी है। कौन है अहले बैत? हमने नहीं पहचाना। हमारे यहां कुरान भी मजलूम, हमारे यहां अहले बैत भी मजलूम, हमारे यहां मौला मुत्तकियान भी मजलूम। सारे जितने बैठे हो मेरे समेत गौर करो, अपने गिरेबानों में झांको। हम अली हैदर कर्रार को क्यों अपना मौला मानते हैं? क्यों मानते हैं? सारे के सारे मेरे समेत इसलिए मानते हैं कि क़यामत वाले दिन शफाअत करेंगे, जहन्नम से बचा के जन्नत ले जाएंगे। यही मकसद है ना? जन्नत जाना चाहते हो ना? जन्नत के लिए मानते हो ना? जहन्नुम से बचना चाहते हो ना? ये मानने का कोई उसूल नहीं है। लालच में न मानो, खौफ में न मानो, बल्कि हक ये है अली को इसलिए मानो कि वो इस लायक है कि उसे इमाम माना जाए। या अली, इसलिए नहीं कि जन्नत ले जाएगा, पता नहीं हम जन्नत जाने के लायक ही ना हो। अली हैदर कर्रार तो आदिल खुदा का आदिल नुमाइंदा है, वो तो उसे ले जाएगा ना जो इस लायक होगा जन्नत में जाने के। नालायक को तो अली नहीं ले जाएंगे ना। हाँ, ये इसलिए नहीं कि हमें जन्नत ले जाएगा, बल्कि हकीकत यह है तलाश करने के बावजूद, ढूंढने के बावजूद जिसके किरदार में ऐब न मिले उसे हम अली कहते। मेरा मिजाज शेरों वाला नहीं है। एक शेर अक्सर मैं पढ़ता हूं, गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती, गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती। दूसरा जुमला जरा दकीक है, तवज्जो करना। गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती, अली खुदा नजर आया अगर गलत देखा। अगर अल्लाह ने हमें आले मोहम्मद जैसे अजीम रहबर अता फरमाए, तलाश करने के बावजूद जिनके किरदार में कोई ऐब नजर नहीं आता। मेरे पास वक्त के 40 मिनट था, शायद आधा गुजर ही गया हो। थोड़ी देर और ज़हमत समात दूं आपको। अल्लाह ने मुझे कैसे रहबर दिए। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अहले बैत के फजाइल बयान करते हुए अमीरुल मोमिनीन फरमाते, ये अहले बैत कौन है? फीहिम कराइमुल कुरान
وہم کنوز الرحمن، قرآن کی نفیس ترین آیتیں جن کے فضائل میں اتری ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ فیہم کرائم القرآن وہم کنوز الرحمن، اہل بیت کا خزانہ ہے اہل بیت۔ موضع سرہی ولجا امرہ وعیبت علمہ وموئل حکمہ، اہل بیت اللہ کے رازوں کا مخزن ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی راز چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حکیم لوگ کہتے ہیں، دانا لوگ کہتے ہیں، حکما اپنے منہ سے بات نکل جائے، منہ چ نکلی پرائی ہوندی۔ جو بندہ اپنی بات کی خود حفاظت نہیں کر سکتا وہ کیا توقع رکھے کہ کوئی اور میری بات کی حفاظت کرے گا۔ راز رکھنا مشکل ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے ہم کبھی جھوٹ بول بیٹھتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی بہتان لگاتے ہیں۔ ہاں، راز ہم سے چھپتا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے، ابن رسول اللہ آپ کے پاس اللہ کے راز ہے، کوئی ایک راز مجھے بتا دو۔ فرمایا تیرے سینے میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رازوں کو چھپا سکے۔ اللہ کے راز تو نہیں بتاتا، ایک راز تجھے دیتا ہوں، اللہ کے راز نہیں، ایک اور تجھے راز دیتا ہوں۔ میرے مولا نے اسے القاء کیا، اس نے سنا، دوسرے دن آیا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، یبن رسول اللہ میرا سینہ پھٹ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ راز مجھے سونے نہیں دے رہا، جی چاہتا کسی کو بتا دوں۔ فرمایا جا شہر سے باہر نکل جا، کسی اندھے کنویں میں اگل دے، اگر برداشت نہیں کر سکتا جو بندے کے ایک راز کو اپنے سینے میں دفن نہ کر سکے وہ صحابی ہے جو اللہ کے رازوں کو محفوظ رکھے، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ موضع سرہی موضع سرہی اللہ کے رازوں کا مرکز ہے اہل بیت۔ لجا امرہ، اللہ کے امر کی پناہ گاہ ہے اہل بیت۔ عیبت علم ہی، اللہ کے علم کا مخزن ہے اہل بیت۔ موئل و حکم ہی، اللہ کی حکمتوں کی باز گشت جہاں ہوتی ہے وہ ہے اہل بیت۔ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، مولا متقیان کہتے ہیں یہ اہل بیت کون ہے؟ بہم اقامہ انحناء ظہورہی، یہ وہ ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کی ٹیڑھی پشت کو سیدھا کیا، جن کے ذریعے سے دین بچے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، مولا متقیان فرماتے اس امت میں سے کسی ایک کو بھی آل محمد کے ساتھ قیاس نہ کرنا۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی مولا متقیان کہہ رہے، نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 2 ہے، فرمایا لا یقاسو بآل محمد من ہؤلاء الامت احد، یا من هذه الامت، اس امت میں سے کسی کو آل محمد کے ساتھ قیاس نہ کرنا۔ ہم اساس الدین و عماد الیقین، دین کی بنیاد اہل بیت ہے، یقین کے ستون اہل بیت ہیں۔ بہم یفی الغالی و بہم یلحق التالی، ان سے نہ کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت ہے نہ پیچھے رہنے کا۔ اہل بیت وہ نقطہ اعتدال ہیں جن سے آگے بڑھ جانے والا بھی گمراہ، جن سے پیچھے رہ جانے والا بھی۔ مولا متقیان فرماتے ہیں وَلَهُمْ اختصاص حق الولایت وَفِيهِمُ الْوَسِيَّةُ وَالْوَرَاثَةُ، یہ اہل بیت ہے جن کے ساتھ ولایت خاص ہے، انہیں کینی کے متعلق پیغمبر کی وصیت بھی ہے اور یہی پیغمبر کی نبوت کے وارث بھی۔ اللہ نے مجھے کیسے اہل بیت دیے، کیسے امام دیے؟ ایک جملہ عرض کروں،
مدینہ اسکول وال سیدہ اور علاقے کے غیرت مندوں، ایک جملہ، اگر اللہ مجھے رہبر ایسے دے، رہبر علی جیسا، رہبر حسن مجتبی جیسا، رہبر حسین ابن علی جیسا، رہبر سید سجاد جیسا، رہبر باقر العلوم جیسا، رہبر جعفر صادق جیسا رہبر اتنے عظیم ہو تو ریت کیسی ہونی چاہیے؟ اوکھا جملہ تو نہیں، امام ہو علی جیسا، ریت کیسی ہونی چاہیے؟ جو ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھے، اس کی ریت کیسی ہونی چاہیے؟ آپ سنتے ہو نا مجالس میں، ایک رکعت میں پاؤں رکھا، دوسرے رکعت تک جاتے ہوئے قرآن ختم کر دیا۔ ہاں، جو عاشق تلاوت قرآن ہو اس کی ریت کیسی ہونی چاہیے؟ جن کے امام 25 پیدل حج کریں، ان کی ریت کیسی ہونی چاہیے؟ جو رات کے اندھیرے میں اپنی پشت پر روٹی کی گٹھڑیاں اٹھا کے کوفہ کے یتیموں اور مسکینوں کے سرہانے رکھ کے چلا آئے اور 19 رمضان تک پتہ نہ چلے ان یتیموں کی پرورش کرنے والا کون ہے، اس علی کی ریت کیسی ہونی چاہیے؟ ہاں، جو مناجات کا عاشق ہو، جسے رات کے اندھیروں سے انس ہو، یستوحش من الدنیا وزہرتها یانس باللیل ووحشتہ، جس علی کو رات کی تاریکیوں سے انس ہو، جو دنیا اور دنیا کی نرنگیوں سے وحشت زدہ ہو، رات چھا جاتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، علی مصلی عبادت پہ آ کے اپنے رب سے باتیں کرتا، اس کی ریت کیسی ہونی چاہیے؟ حق یہ ہے اس کی ریت ہو سلیمان فارسی جیسی، حق یہ ہے علی کو زیب یہ دیتا ہے کہ اس کی ریت ہو عمار ابن یاسر جیسی، زیب دیتا ہے اس کی ریت ہو میثم تمار جیسی، اس کی ریت ہو ابو ذر غفاری جیسی، اس کی ریت ہو خواجہ اویس قرنی جیسی، اس کی ریت ہو حجر بن عدی جیسی، اس کی ریت ہو عدی بن حاتم۔ اللہ اکبر، یہ حجر بن عدی کے قصے آپ نے پچھلے دنوں سنے نا، دشمنوں نے حملہ کیا، حجر بن عدی کو جب قتل کرنے لگے تو کہتے ہیں تجھے چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، چلا جا، ایک شرط پر جا، علی کی محبت چھوڑ دے۔ کہتے ہیں دنیا والوں پاگل ہو گئے ہو، میں کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ یا علی، یا علی، ٹائم ہو جائے تو 10 دن، ہاں کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں؟ میں تو عرصے سے اس دن کی انتظار کر رہا تھا کہ میں صرف علی کی محبت کے جرم میں مارا جاؤں۔ حجر بن عدی چاہیے علی کو مالک اشتر چاہیے، سنا ہے نا مالک اشتر کا نام؟ ہم نے صرف سنا ہے نا، مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں المالک ومل مالک، تمہیں کیا پتا یہ مالک اشتر کون ہے؟ فرمایا اگر یہ مالک اشتر پہاڑ ہوتا کوئی پرندہ اس کے اوپر سے پرواز نہ کر سکتا، اگر یہ مالک اشتر پتھر ہوتا دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہ سکتی۔ تمہیں نہیں پتا کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے اتنا اہم تھا جتنا میں محمد کے لیے۔ تمہیں کیا پتا مالک اشتر کون ہے؟ جنگ سے سنو مالک اشتر کون تھا؟ جنگ صفین، لیلۃ الحریر، ایک رات میں 70,000 لوگ قتل ہوئے، لڑتے لڑتے معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ گیا مالک اشتر، خیمے کے اندر امیر شام ہے، باہر مالک اشتر ننگی تلوار لے کے کھڑا ہے، ابھی حملہ کرے گا، خیمے کی تنابیں کٹیں گی، خیمہ گر جائے گا، دشمن گرفتار ہو جائے گا، مالک اشتر فاتح صفین
کتنا بڑا تمغہ سجنے والا ہے مالک اشتر کے سینے پر. سنو مالک اشتر کیا تھا, اس نے تلوار بلند کی, میں تنابوں کو کاٹوں, ادھر تلوار بلند ہوئی, ادھر علی کی آواز آئی, مالک رک جا. دنیا کا کوئی اور جرنیل ہوتا تو باغی ہو جاتا. میرے سینے پہ فتح صفین کے تمغے سجنے والے تھے, تاریخ میں میرا نام سنہری حروف سے لکھا جانے والا تھا. ہاں علی نے مجھے اتنے بڑے اعزاز سے محروم کر دیا, لیکن یہ مالک اشتر ہے, وہی تلوار روک کے کہتا ہے ہاں مالک جنگ کرنا تب عبادت ہے اگر علی کہے. علی کو مالک چاہیے, علی کو مالک چاہیے, اپنی مرضیاں کرنے والے نہیں چاہیے. علی کو مطیع چاہیے, علی کو فرما بردار چاہیے, علی حیدر کرار کو اطاعت کرنے والے چاہیے. مولا کہیں سو جا, اس کی آنکھ ہی نہیں لگتی جتنے تک دنیا کے سارے چینل بند نہ ہو جائیں, جب تک انٹرنیٹ کا تماشا کرتے کرتے آنکھیں برباد نہ ہو جائیں, اسے نیند نہیں آتی. مولا کہے سو جا, اسے نیند نہیں آتی. مولا کہے اٹھ جا, اس کی آنکھ نہیں کھلتی. علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ ہاں سن اطاعت کسے کہتے ہیں. سن, پیغمبر کے شیعہ ہیں علی, سید الانبیاء کے شیعہ کا نام ہے علی. رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں مولا. پیغمبر نے کہا یا علی نم علی فراشی, آج شب ہجرت سو جا میرے بستر پہ, سو جا. جو رات کو جاگنے کا عادی ہو اسے کہا جائے سو جا, بھئی وہ لیٹ تو جائے گا, سونے کا عادی ہی نہیں ہے. اگر لیٹ جائے اور سوئے نہیں, یہ اطاعت نہیں ہوگی. پیغمبر نے کہا سو جا, علی بستر پیغمبر پر جانشین پیغمبر بن کے اس طرح سو گئے, صبح تک مکہ والوں کو بھی پتہ نہیں چلا بستر پہ نبی سویا یا علی سویا. یا علی, یا علی, اسے کہتے ہیں اطاعت. یا علی, اسے کہتے ہیں شیعہ ہونا. علی پیغمبر کے شیعہ ہے. مولا نے کہا سو جا, نہ سونے والا علی سو گیا. پوچھا کسی نے یا علی زندگی میں کبھی میٹھی نیند بھی سوئے ہو؟ کہ ایک رات جب نبوت کا فدیہ بن کے سویا تھا. اللہ اکبر. بھئی ہماری اس پنجاب میں کہاوت ہے, جو بندہ گہری نیند سو جائے کہتے فلاں بندہ گھوڑے بیچ کے سو گیا. جو گھوڑے بیچ کے سو جائے وہ گہری نیند سوتا ہے, تو جو جان بیچ کے سو جائے کتنی گہری نیند سویا ہوگا. کب بشر واقف سرار جلی بنتا ہے, کب بشر واقف سرار جلی بنتا ہے, مردہ ٹھوکر سے جگایا تو ولی بنتا ہے. میں صاحب نہیں پڑھوں. شب ہجرت بڑے نام کے ساتھ بستر موت پر سوئے تو وہ علی بنتا ہے. شیعہ ہے علی, پیغمبر کے شیعہ ہیں علی, اطاعت کرتے ہیں. میں صاحب نہیں پڑھ رہا, میں شیعت سمجھا رہا ہوں. مولا علی کے شیعوں کی فہرست میں پہلی شیعہ ہے زہرا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی کے شیعوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی زہرا پہلی شیعہ. سنو شیعہ کسے کہتے. میں صاحب نہیں پڑھ رہا, توجہ چاہوں گا. دروازہ جل جائے, پہلو زخمی ہو جائے, بیٹا شہید ہو جائے, دشمن اپنی مرضی سے گھر آئے, اپنی مرضی سے نکل جائے, علی کو گرفتار کر کے لے جائے, زہرا کو پتا ہے میں بد دعا کروں گی, شہر مدینہ غرق ہو جائے گا. زہرا اپنے بابا کا قمیص سر پہ لے کے کہتی ہے خلو ابن امی, چھوڑ دو میرے چچا کے بیٹے کو ورنہ بد دعا کروں گی. مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آیا, علی نے کہا سلیمان جا کے روک دے. علی کہہ رہا ہے بد دعا
نہیں کرنی، اسے کہتے ہیں شیعہ۔ اٹھے ہوئے ہاتھ چھوڑ کے کہا جب علی نے کہا نہیں کرنی، یہ ہے شیعہ۔ جب علی نے کہہ دیا بد دعا نہیں کرنی تو زہرا کیوں کرے؟ اس اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں شیعہ، جو مولا علی کی بات کو مانے، جس کی نیند اپنی مرضی کی ہو، جس کا اٹھنا اپنی مرضی کا ہو، بچوں کا سکول اپنی مرضی کا ہو، شکل اپنی مرضی کی ہو، بیٹیوں کا لباس اپنی مرضی کا ہو، سکول کا انتخاب اپنی مرضی کا ہو، یونیورسٹی کا انتخاب اپنی مرضی کا ہو، بزنس اپنی مرضی کا ہو، یہ سب کچھ اپنی مرضی۔ علی کی ولایت کہاں ہے؟ اور میرے دوست، تیرے گھر کی چھت پہ غازی عباس کا علم ہو، تیرے اس محلے میں آ کے کوئی پوچھے اس شہر میں سب سے بڑا سچا کون ہے، لوگ کہیں کسی اور گھر نہ جا، علم والے گھر چلا جا۔ یہ ہے تشیع، یہ ہے شیعت۔ لوگ پوچھے اس شہر میں سب سے اچھا قرآن کون پڑھتا ہے، کہیں کسی اور گھر نہ جا، علم والے گھر جا، کہ اس نے قرآن کے وارثوں کو مانا ہے، اس کے گھر جا۔ کوئی کہیں اس شہر میں سب سے اچھا شرم والا نیک کون ہے، کہیں کسی اور گھر نہ جا، علم والے گھر چلا جا، کہ شرم والوں کو انہوں نے مانا ہے۔ شیعہ ہونا کمال ہے، شیعہ کہلوانا کمال نہیں ہے، اپنے آپ کو شیعہ کہنا کمال نہیں، شیعہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا یہ کمال ہے۔ ہمیں کیا پتا تشیع کیا ہے؟ ہم تو شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ پڑھ لیا۔ ہاں تشیع کی عظمت پوچھنی ہو نا، ہم سے نہ پوچھ، یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا سید سجاد سے پوچھ۔ تشیع کی بقا پہ بڑا خرچ ہوا زہرا کی بیٹیوں کا۔ اللہ اکبر۔ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، کتابوں میں لکھنا بہت آسان ہے، اس دکھ کو محسوس کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ کتنی مشکل منزلوں سے گزرا سجاد، لیکن تاریخ اور مقتل والوں نے لکھا شام غریبہ مشکل ترین رات تھی، لیکن سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی۔ صبح رسیاں آئیں، سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی۔ اپنے بابا کی لاش سے گزرا سجاد، لیکن مرنے کی دعا نہیں کی۔ بازار کوفہ سے گزرا سجاد، لیکن مرنے کی دعا نہیں کی۔ عبید اللہ ابن زیاد کا دربار آیا، سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی۔ بازار شام آیا، سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی۔ اور غیرت مندو، جس وقت یزید کا دربار سامنے نظر آیا، سجاد کی چیخ نکل گئی، لیتنی لم تلدنی امی، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا، میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا۔ ظالم شراب پی رہے ہیں، میری پھپھیوں کے سر پہ چادر۔ خرچ ہوا زہرا کے لال کا۔ بس ایک جملہ آزادارو، دربار کے باہر کھڑی تھی زینب کبریٰ، کسی ظالم نے کہہ دیا وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی، یہ سننا تھا۔ اور زینب کبریٰ نے باب علی کے لہجہ میں خطبہ پڑھا، آواز بلند ہوئی۔ اسی بازار میں ایک نابینا صحابی کھڑا تھا، ساتھ والے کا کندھا ہلایا، اللہ کے بندے مجھے بتلا کون سی قیامت آ گئی، علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے؟ کہ نبی نے خدا کا شکر ادا کر، آج تیری آنکھیں نہیں، بازار میں علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ننگے سر خطبے پڑھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم